پیارے دوستو، ہمارے رحیم خان شہر کو نظر لگ گئی ہے۔ دردناک وقوع نازیہ کے ساتھ جو پیش آیا، جواد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خالد صاحب۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں خالد صاحب کہ ہمارے شہر اور ہمارے ضلع میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ 15 دن کے واقعات اٹھا کر دیکھیں تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ کہیں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، کہیں سالے بہنوئی کو قتل کر رہے ہیں، کہیں داماد سسر کو قتل کر رہا ہے۔ اور یہ جو دردناک واقعہ رونما ہوا ہے شیدانی شریف میں، اس نے ہم سب کی روحوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس بچی کی عمر کتنی تھی؟ 6-7 سال۔ ہماری بچیوں کی عمر 6-7 سال ہے۔ کس سے جا کر انصاف مانگے اور کس کو جا کر رودات سنائیں؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں اس آج کے معاشرے کی، جو درندوں کا معاشرہ بن چکا ہے، جانور لوگ یہاں ہمارے ارد گرد موجود ہیں جن کے اندر اس وقت سفاکیت اس قدر موجود ہے، وہ اس قدر درندہ صفت بن چکے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی کی، میں کن الفاظ میں کہوں کہ عصمت دری کی انہوں نے اس معصوم بچی کی عصمت دری کرنے کے بعد اس کو ابدی نیند سنا دیا۔ ابھی تو جو پچھلے دنوں واقعہ رونما ہوا، وہ منتہا بچی، اس کی قبر کی مٹی نہیں سوکھی ابھی، اور ایک اور دردناک اور سفاکانہ یہ جو معاملہ ہوا جس کے اندر اس چھوٹی بچی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر ان ظالموں نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا۔ قرآن نے کہا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اے صاحب عقل لوگوں، قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے، رول اینڈ لا کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ اور پھر آگے جو جملہ فرمایا وہ بڑا نایاب جملہ ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ جہاں ایک قاتل کو اس چیز کا پتہ ہو، یا ایک درندہ صفت انسان زانی کو یہ پتہ ہو کہ مجھے اس کے بدلے میں میرے ساتھ بھی اسی طرح کا عمل کیا جائے گا، ان معاشروں کے اندر ایسے درندے پیدا نہیں ہوتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر منتہا جیسا ایک واقعہ رونما ہونا تھا، اور اس سے پہلے نہ جانے کتنے کیس ہیں، زینب قتل کیس ہے، میں اگر شمار کرنا چاہوں تو شاید میں شمار نہیں کر سکتا کہ گزشتہ سالوں کے اندر کتنے ایسے کیس آئے جہاں ایسی چھوٹی چھوٹی معصوم کلیوں کو درندگی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اور ہم ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے گرفتار کر لیا اور اب ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اور پھر دوبارہ ابھی اس کی مٹی خشک نہیں ہوتی قبر کی کہ دوسرا کیس ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ابھی منتہا کے ساتھ جو ہوا، وہی سیم کیس رحیم خان کے اندر ہو گیا، شیدانی کے اندر۔ کب تک ہم انتظار کریں گے، اور کب تک یوں معصوم کلیاں، غریبوں کی اولادیں یہاں پاکستانی ماؤں یہ آسان ہے اولاد پیدا کرنا، اور آسان ہے اولاد کو بڑا کرنا؟ ہم سب کی بچیاں ہیں، ہماری بچیوں کی عمریں 6-6 7-7 سال ہیں، کیا ہمارے دلوں پر گزرتی ہے؟ کیا ماؤں کے دلوں پر گزرتی ہوگی؟ کبھی کسی نے سوچنے کی کوشش کی ہے؟ کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا اس بات کو۔ ہماری حکومتیں ایسا کوئی نظام ہی نہیں لا پا رہی کہ ایسے درندے لوگ جو ہمارے معاشرے کے اندر کھلے عام پھر رہے ہیں، جو بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو ایسا عبرتناک انجام دیں، ان کو ایسی سزا دیں کہ وہ ایسا کیس بنے، ماڈل کیس بنے، کہ پھر کسی کی ایسی جرت نہ ہو کہ وہ کسی کی ایسی معصوم بچیوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ میں تو حقیقت بات یہ ہے کہ میرے سے اس وقت الفاظ نہیں بولے جا رہے۔ میں آپ کو اگر اپنی فیلنگز بتانا چاہوں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے شہر کے اندر، میں نے کل اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے کہ یہاں روزانہ کی بنیاد کے اوپر قتل عام ہو رہے ہیں۔ اس قدر لوگوں کے اندر عدم برداشت آ چکی ہے، اس قدر لوگوں کے اندر سفاکیت آ چکی ہے، اس قدر لوگوں کے اندر درندگی آ چکی ہے کہ کسی کو صحیح اور غلط کا علم ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے ایسے تو نہیں تھے، ہمارے معاشروں میں ایسے درندے تو نہیں تھے، ہمارے معاشروں میں ایسے جانور لوگ نہیں تھے جو آج جانور ہمارے معاشروں کے اندر پھر رہے ہیں۔ خدا کے لیے
میں یہ ضرور کہوں گا اپنی آج کی جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے لوگ ہیں، ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو دین پڑھائیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسانیت کیا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کیا ہوتا ہے. ہم لوگ تو پتہ نہیں کس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ درندے بھی ایسے نہیں کرتے کہ اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسی درندگی کا معاملہ کرتے ہوئے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی نیند سلا دیں. کوئی سوال کرنے والا نہیں اٹھتا. کوئی کس سے سوال کریں، کس سے بات کریں. حکومتیں ہیں تو وہ اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو معاملات ہوئے ہیں، یہ جو ماضی میں بھی معاملات ہوئے، جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، چلیں مجھے آپ یہ بتائیں اس کسی ایک کیس کے اندر کسی ایک افیسر کو اپنی ذمہ داری سے ہٹایا گیا ہو. چلیں مجھے یہ بتائیے کسی ایک افیسر کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہو. کوئی ایک سیاستدان، کوئی ایک وزیر، کوئی شخص جس کو جا کر ہم کہہ سکیں کہ بھائی یہ اس کا ذمہ دار تھا، اس کی ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کرنا اور اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اس لیے ہم اس کو اپنی ذمہ داری سے ہٹا رہے ہیں. یہاں تو یہ عمل بھی نہیں ہو رہا. انصاف ملنا تو بہت دور کی بات ہے. جب تک وہ لوگ جو ذمہ دار تھے ان کے ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ، یہ جرائم ہو رہے ہیں، جب تک ان لوگوں کو بھی آپ اپنی سیٹوں پر بٹھا کے رکھیں گے نا، تو پہلے منتہا تھی، پھر یہ آج ایک اور بچی آئی، کل ایک اور بچی آئے گی، اور یہ کیس چلتے رہیں گے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے. کیونکہ جب انصاف دینے والے ہیں ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی تمہاری ذمہ داری تھی، تمہاری ذمہ داری کے دوران تمہارے شہر، تمہارے ضلع کے اندر اتنا بڑا جرم ہو گیا، بتاؤ تو صحیح تم کہاں تھے؟ کیسے جرت ہوئی ان کی؟ کیسے 15 دن کے اندر ایک شہر کے اندر اس طرح کا قتل عام ہو رہا ہے؟ سرے عام لوگ گولیاں مار کر جا رہے ہیں، چوکوں چوراہوں اور گلیوں محلوں کے اندر گولیاں مار کے جا رہے ہیں. یار کوئی سوال پوچھنے والا ہی نہیں ہے ان سے یار. اور ذمہ داران جو ہیں وہ آرام سے ٹھاٹھے مارتے ہوئے اپنی کرسیوں پر بیٹھے، ان سے بھی کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرے بھائی جب تک یہ سوال نہیں پوچھے جائیں گے نا، اور ان ذمہ دار لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا جن کی ذمہ داری تھی، جن کے ہوتے ہوئے یہ قتل عام ہوا ہے، اس وقت تک یہ ذہن میں رکھیں یہ کیس منتہا کے، اور یہ بچی کا نام آپ نے مجھے بتایا تھا، یہ بچی کے یہ جو اب ہوئی ہے، ایسے کیسز، سینکڑوں کیسز ہمارے سامنے روزانہ کی بنیاد پر آتے رہیں گے. خدا را میں مریم نواز صاحبہ سے کہنا چاہوں گا، میں جو بھی حکام بالا ہیں، ہم تو صرف التجا کر سکتے ہیں کہ کسی کو تو رول ماڈل بنائیں نا، کسی کیس کو تو ایسا بنائیں کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ انصاف کے معیارات پورے ہوئے ہیں. ہر معاملے کے اندر ایک آفیسر آتا ہے، وہ اپنی پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے یوں کیا ہے، یہ دیکھ لیں اب آئندہ دوبارہ نہیں ہوگا. چند دن نہیں گزرتے دوبارہ سے وہ معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ظلم کے اس قانون کے اندر، اس اندھیری رات کے اندر، اللہ کرے کہ کہیں سے کوئی شمع، کوئی روشنی چمکے جو اس انصاف کو عام عوام تک پہنچا سکے، جہاں غریبوں کے بچے محفوظ ہو سکیں، جہاں عام شہریوں کے چھوٹے چھوٹے بچیاں محفوظ ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے اس ملک کے اندر. اور یہ درندہ صرف لوگ جو اس وقت ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں اور درندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے. بہت بہت شکریہ.